نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارہ 29 کے اندر سورۃ المدثر کا آغاز ہے۔ سورہ مدثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع 56 آیتیں ہیں۔ مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وصف سے مخاطب کیا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے اسے سورہ مدثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اے چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ۔ یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ اس آیت کے بارے میں شان نزول ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حرا پہاڑ پر تھا کہ مجھے ندا کی گئی، یا محمد انکا رسول اللہ۔ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو کچھ نہ پایا، اور جب اوپر دیکھا تو ایک شخص یعنی وہی فرشتہ جس نے ندا کی تھی آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر رعب طاری ہوا، اور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ۔ انہوں نے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ فرمایا، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی خواب گاہ سے کھڑے ہو جائیں، پھر اپنی قوم کو ایمان نہ لانے پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی خواب گاہ سے کھڑے ہو جائیں، پھر تمام لوگوں کو ایمان نہ لانے پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، کیونکہ آپ تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ یعنی بتوں کے پجاری اللہ کی شان میں جو بکواس کرتے ہیں، آپ اس سے اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کریں۔ مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سن کر تکبیر کہی اور خوش ہوئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ وحی آئی ہے۔ آیت میں فرمایا گیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کپڑے ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھیں، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، اور نماز کے علاوہ اور حالتوں میں بھی کپڑے پاک رکھنا بہتر ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ کے کپڑے عربوں کی عادت کے مطابق زیادہ لمبے نہ ہوں، کیونکہ بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے چلنے پھرنے کے دوران کپڑے نجس ہونے کا احتمال رہتا ہے۔ آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں فرمایا، اور گندگی سے دور رہو اور زیادہ لینے کی خاطر کسی پر احسان نہ کرو، اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کرتے رہو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کی طرح بتوں کی عبادت سے دور رہنے پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا جس طرح مسلمانوں کے اس قول اہدنا کا یہ معنی نہیں کہ اے اللہ ہم ہدایت پر نہیں اس لیے ہمیں ہدایت عطا فرما، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اس ہدایت پر ثابت قدم رکھ کر تو اسی طرح، یہاں پر اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اب انہیں اس سے منع کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ پہلے بتوں کی پوجا کرنے سے دور تھے، اسی طرح ہمیشہ اس سے دور رہیے۔ فرمایا گیا، وَلَا تَمْنُن
تستکثروا، اور زیادہ لینے کی خاطر کسی پر احسان نہ کرو۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا مال کسی کو اس نیت سے ہدیے کے طور پر نہ دینا کہ وہ آپ کو اس سے زیادہ دے گا۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں تحفے اور نیوتے دینے کے معاملے میں دستور ہے کہ دینے والا یہ خیال کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہے وہ موقع آنے پر مجھے اس سے زیادہ دے دے گا۔ اس قسم کے نیوتے اور ہدیے شرعاً اگرچہ جائز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ شان نبوت بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، اور اس منصب عالی کے لائق یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جو کچھ دیں وہ محض کرم کے طور پر ہو، اور جسے دیا اس سے لینے یا نفع حاصل کرنے کی نیت نہ ہو۔ فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کرتے رہو۔ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے اس کی اطاعت، اس کے احکامات، اس کے ممنوعات اور ان نزاعوں پر صبر کرتے رہیں جو دین کی خاطر آپ کو کفار کی طرف سے برداشت کرنی پڑی۔ آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں فرمایا، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں ارشاد فرمانے کے بعد یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بدبخت کافروں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن عذاب اور برے حساب کے اعتبار سے سخت دن ہوگا، اور وہ کافروں پر آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ان سے سخت حساب لیا جائے گا، اور ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور ان کے اعضاء کلام کریں گے، اور وہ محشر میں سب لوگوں کے سامنے رسوا ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ دن اللہ کے فضل سے مومنین پر آسان ہوگا۔ آگے آیت نمبر 11 تا 17 میں فرمایا، اسے مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور اسے وسیع مال دیا، اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور میں نے اس کے لیے نعمتوں کو خوب بچھا دیا، پھر وہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، یقیناً وہ تو ہماری آیتوں سے دشمنی رکھتا ہے، جلد ہی میں اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں گا۔ ولید بن مغیرہ مخزومی اپنی قوم میں وحید یعنی یکتا کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف سے اس سے انتقام لینے کے لیے میں کافی ہوں، جسے میں نے اس کی ماں کے پیٹ سے مال اور اولاد کے بغیر اکیلا پیدا کیا، پھر میں نے اس پر انعام کیا، اسے کھیتیوں، کثیر مویشیوں، تجارتوں سے وسیع مال دیا، اور اسے ایسے بیٹے دیے جنہیں مالدار ہونے کی وجہ سے مال کمانے کے لیے سفر کرنے کی حاجت نہ تھی، اس لیے وہ سب باپ کے سامنے رہتے، اور میں نے اس کے لیے دنیاوی نعمتوں کو خوب بچھا دیا کہ اسے قوم میں عزت و مرتبہ بھی دیا، ریاست بھی عطا فرمائی، عیش بھی دیا، لمبی عمر بھی عطا کی، پھر وہ میری ناشکری کے باوجود حرص اور ہوس کی وجہ سے یہ امید کرتا ہے کہ میں اسے مال و اولاد اور زیادہ دوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور آج کے بعد اس کے کفر کے ہوتے ہوئے اس کی نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میری آیتوں سے دشمنی رکھتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے۔ پھر آگے آیت کریمہ میں فرمایا گیا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اسے وسیع مال دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کے پاس 9000 چاندی تھی، اس کے پاس اونٹ، گھوڑے، مویشی اتنے زیادہ تھے کہ مکہ سے لے کر طائف تک کا علاقہ بھر جاتا تھا، اور ان کے علاوہ کثیر تعداد میں بکریاں، غلام، لونڈیاں بھی تھیں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس 1,00,000 دینار نقد موجود تھے، اور طائف میں اس کا ایسا بڑا باغ تھا جو سال کے کسی وقت پھلوں سے خالی نہ ہوتا۔ پھر آیت نمبر 18 تا 26 کے اندر فرمایا، بے شک اس نے سوچا اور دل میں کوئی بات ٹھہرا لی تو اس پر لعنت ہو، اس نے کیسی بات ٹھہرائی، پھر اس پر لعنت ہو، اس نے کیسی بات ٹھہرائی، پھر نظر اٹھا کر دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر بولا یہ تو وہی جادو ہے جو منقول چلتا آ رہا ہے، یہ آدمی ہی کا کلام ہے، جلد ہی میں اسے دوزخ میں دھنساؤں گا۔ فرمایا انہو فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور دل میں کوئی بات ٹھہرا لی۔ جب یہ آیت حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز کے دوران اس کی تلاوت فرمائی۔
تو ولید نے اس آیت کو سنا اور اپنی قوم کی مجلس میں آ کر اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی ایک کلام سنا ہے، نہ وہ کلام آدمی کا ہے نہ جن کا، خدا کی قسم اس کلام میں عجیب شیرینی، تازگی، فوائد اور دلکشی ہے، وہ کلام سب پر غالب رہے گا۔ قریش کو اس کی ان باتوں سے بہت غم ہوا اور ان میں مشہور ہو گیا کہ ولید اپنے آبائی دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ ابو جہل نے ولید کو سمجھانے کا ذمہ لیا اور اس کے پاس آ کر بہت غمزدہ صورت بنا کر بیٹھ گیا۔ ولید نے کہا تمہیں کیا غم ہے؟ ابو جہل نے کہا غم کیسے نہ ہوں، تو بوڑھا ہو گیا ہے اور قریش تیرے خرچ کے لیے روپیہ جمع کر دیں گے، انہیں خیال ہے کہ تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تعریف اس لیے کی ہے کہ تجھے ان کے دسترخوان کا بچا ہوا کھانا مل جائے۔ اس پر اسے بہت پیش آیا اور کہنے لگا کہ کیا قریش کو میرے مال و دولت کا حال معلوم نہیں ہے، اور کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے کبھی سحر ہو کر کھانا بھی کھایا ہے جو ان کے دسترخوان پر کچھ بچے گا؟ پھر وہ ابو جہل کے ساتھ اٹھا اور قوم میں آ کر کہنے لگا تمہیں خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے؟ کیا تم نے ان میں کبھی دیوانگی کوئی بات دیکھی ہے؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ ولید نے کہا تم انہیں کاہن سمجھتے ہو، کیا تم نے انہیں کبھی کہانت کرتے دیکھا ہے؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ ولید بولا تم انہیں شاعر گمان کرتے ہو، کیا تم نے کبھی انہیں شعر کہتے ہوئے پایا ہے؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ ولید کہنے لگا تم انہیں کذاب کہتے ہو، کیا تمہارے تجربے میں ایسا ہے کہ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا ہو؟ سب نے کہا ہرگز نہیں۔ اور قریش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانت ایسی مشہور تھی کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے۔ یہ سن کر قریش نے کہا ولید پھر بات کیا ہے؟ تو ولید سوچ کر بولا کہ بات یہ ہے کہ وہ جادوگر ہیں، تم نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بدولت رشتہ دار سے اور باپ بیٹے سے جدا ہو جاتے ہیں، بس یہی جادوگر کا کام ہے، اور جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ دل میں اثر کر جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جادو ہے۔ اس سے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ نے سوچا کہ وہ اس قرآن کے بارے میں کیا کہے جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو اس نے غور و فکر کر کے اپنے دل میں وہ کلام مرتب کر لیا جو اس نے قرآن کے بارے میں کہنا تھا۔ اب فرمان الہی ہوتا ہے کہ اس پر لعنت ہو، اس نے اپنے دل میں کیسی عجیب بات ٹھہرائی ہے، پھر اس پر لعنت ہو، اس نے اپنے دل میں کیسی حیرت انگیز بات ٹھہرائی ہے، پھر اس نے نظر اٹھا کر اپنی قوم کے چہروں کی طرف دیکھا، پھر اس نے کس چیز میں غور کرنے والے کی طرح تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر اس نے ایمان لانے سے پیٹھ پھیری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو اپنی بڑائی کے خلاف سمجھا۔ پھر قرآن مجید کے بارے میں بولا یہ تو وہی جادو ہے جو جادوگروں سے منقول چلا آ رہا ہے، اور یہ کسی آدمی ہی کا کلام ہے، یہ سن لے کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں دھسا دے گا۔ آگے آیت نمبر 27 تا 30 میں فرمایا اور تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے، نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، آدمی کی کھال جلا دینے والی ہے، اس پر 19 داروغہ ہیں۔ فرمایا وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے؟ اے مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے؟ وہ ایسی جگہ ہے کہ عقل اس کی شدت اور سختی کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ وہ نہ کسی عذاب کے مستحق کو چھوڑے گی اور نہ کسی کے جسم پر گوشت پوست کھال لگی رہنے دے گی، بلکہ عذاب کے مستحق کو گرفتار کرے گی اور گرفتار کو جلائے گی، اور ایسا نہیں ہوگا کہ ہلاک ہونے کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، بلکہ جب اس میں داخل لوگ جل جائیں گے تو پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے جیسے پہلے تھے، اور جہنم پھر انہیں جلائے گی۔ وہ جہنم تو جلا کر آدمی کی کھال اتار لینے والی ہے، اور اس پر 19 فرشتے حضرت مالک علیہ السلام اور ان کے 18 ساتھی داروغے کے طور پر مقرر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان کی حالت میں ہی ہمیں موت نصیب فرمائے، جہنم کے انتہائی سخت اور دردناک عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین۔ آگے آیت نمبر 31 میں فرمایا اور ہم نے دوزخ کے داروغے فرشتے ہی بنائے، اور ہم نے ان کی یہ گنتی کافروں کی آزمائش کے لیے ہی رکھی، اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین ہو جائے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں، اور تاکہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ اور کافر کہیں اس عجیب و غریب بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ یوں ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جہنم تو انسان کے لیے نصیحت ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں دوزخ پر مقرر فرشتوں کی تعداد 19 بتائی گئی ہے، تو ابو جہل نے قریش سے کہا تمہاری ماں تم پر روئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ دوزخ کے داروغے 19 ہیں اور تم انتہائی بہادر اور تعداد میں کثیر لوگ ہو، تو کیا تم میں سے 10 مرد دوزخ کے ایک داروغہ کو نہیں پکڑ سکتے؟ ابو الاشد نے کہا کہ میں اکیلا ان میں سے 17 کو کافی ہوں گا، 10 اپنی پیٹھ پر رکھ لوں گا اور 7 اپنے پیٹ پر، باقی 2 کو سنبھال لینا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے داروغے انسانوں میں مرد نہیں بنائے جن پر کفار غالب آ جائیں گے، بلکہ اللہ نے دوزخ کے داروغے فرشتے ہی بنائے ہیں، لہٰذا ان میں سے ایسا کون ہے جو فرشتوں پر غالب آ سکے؟ اور اللہ نے ان فرشتوں کی یہ قلیل تعداد کافروں کی اس آزمائش کے لیے ہی رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اعتماد نہ کرے اور اس تعداد میں کلام کریں اور کہیں کہ 19 کیوں ہوئے۔ پھر آگے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا، یہاں پر اس آیت کریمہ میں سورہ مدثر کا پہلا رکوع اختتام کو پہنچتا ہے۔ آیت نمبر 32 تا 37 میں فرمایا، خبردار چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹھ پھیرے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، آدمیوں کو ڈرانے والی ہے، اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چاند، رات اور صبح کی قسم ارشاد فرمائی، اور کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات ظاہر ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ بے شک دوزخ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام گناہ گار جنوں اور انسانوں کو عذاب دینے پر اللہ کے قادر ہونے پر دلالت کرنے والی بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور یہ دوزخ آدمیوں میں سے اس کو ڈرانے والی ہے جو تم میں سے ایمان لا کر بھلائی کی طرف یا جنت کی طرف آگے بڑھنا چاہے یا کفر اختیار کر کے جنت سے پیچھے ہٹنا چاہے اور جہنم کے عذاب میں گرفتار ہونا چاہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے اعمال میں مجبور محض نہیں بلکہ اسے ایک طرح کا اختیار حاصل ہے۔ آگے آیت نمبر 38 اور 39 میں فرمایا، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے مگر دائیں طرف والے۔ فرمایا کہ جنوں اور انسانوں میں سے ہر جان اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایسے قید ہے جیسے وہ ہر چیز جسے گروی رکھا ہوا ہے، البتہ کافر دائمی طور پر اور ایمان والے عارضی طور پر قید ہیں، کیونکہ کافر جہنم کے عذاب سے کبھی نجات نہ پائیں گے، جبکہ بعض ایمان والے شروع سے ہی جہنم سے نجات پا کر جنت میں چلے جائیں گے اور بعض اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح ایمان والے سب کے سب نجات پا جائیں گے۔ آگے آیت نمبر 40 تا 47 میں فرمایا، باغوں میں ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے، کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ باتیں سوچتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔ ایمان والے آخرت میں باغوں میں ہوں گے، اور جب جہنم میں داخل ہونے والے مومن اس سے نکل جائیں گے تو جنتی کافروں سے ان کا حال پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ انہیں جواب دیتے ہوئے کہیں گے، ہم دنیا میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ ہم نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے اور مسلمانوں کی طرح مسکین پر صدقہ نہیں کرتے تھے، اللہ کی آیات کے بارے میں بیہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر بیہودہ باتیں سوچتے تھے اور ان کے بارے میں جھوٹی باتیں بولتے تھے، اور ہم انصاف کے اس دن کو جھٹلاتے رہے جس میں اعمال کا حساب ہوگا اور ان کی جزا دی جائے گی، یہاں تک کہ ہمیں موت آئی اور ہم ان مذموم افعال کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو گئے۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام، فرشتے، شہداء، صالحین جنہیں اللہ تعالیٰ نے شفاعت کرنے کا اذن دیا ہے، وہ ایمانداروں کی شفاعت کریں گے اور کافروں کی شفاعت نہیں کریں گے، لہٰذا جو لوگ ایمان نہیں رکھتے انہیں قیامت کے دن شفاعت میسر نہ ہوگی۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن گناہ گار مسلمانوں کے لیے شفاعت نہیں اور انہیں شفاعت کام بھی آئے گی۔ آگے آیت کریمہ میں فرمایا، تو انہیں کیا ہوا، نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں جو شیر سے بھاگے ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین نادانی اور بیوقوفی میں ایک گدھے کی طرح ہیں، جس طرح شیر کو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر گدھا بھاگتا ہے، اسی طرح یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن سن کر ان سے بھاگتے ہیں اور قرآن نصیحتوں سے اعراض کرتے ہیں۔
آیت نمبر 52 اور 53 میں فرمایا بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے ہاتھ میں دے دیے جائیں، ہرگز نہیں، بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں۔ کفار قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ہرگز آپ کی پیروی نہیں کریں گے جب تک ہم میں ہر ایک کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایک کتاب نہ آئے جس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور فلاں بن فلاں کے نام ہے، ہم اس میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ نصیحت انہیں کافی نہیں اور نہ ہی وہ راضی ہوں گے، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اس کے نام پر نازل کیے ہوئے کھلے صحیفے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ صحیفے ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، بلکہ وہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہیں، کیونکہ اگر انہیں آخرت کا خوف ہوتا تو دلائل قائم ہونے اور معجزات ظاہر ہونے کے بعد اس قسم کی سرکشی والی ہیلہ بازیاں نہ کرتے۔ آیت نمبر 54 تا 56 میں فرمایا سن لو بے شک وہ نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اللہ کے چاہنے سے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، وہی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور مغفرت پانے والا ہے۔ فرمایا اے لوگو سن لو بے شک وہ قرآن شریف عظیم نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، کیونکہ اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہی اللہ اس لائق ہے کہ اس کے بندے اس سے ڈریں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہوں، اس پر ایمان لائیں، اس کی اطاعت کریں، اور وہی بندوں کے سابقہ کفر اور گناہوں کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، لہٰذا جو مجھ سے ڈرا اور اس نے میرے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہ بنایا تو میں اس بات کا اہل ہوں کہ اسے بخش دوں۔ اور یہاں پر سورۃ المدثر اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، الہ العالمین یا رب العالمین، اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اللہ کی یاد اور خوف سے منور فرما، اے رب کریم ہمیں صبر و استقامت عطا فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، ہماری زندگی کو دین کی خدمت میں صرف فرما، اے رب العالمین ہمارے خاتمے کو تیرے نزدیک کامیاب فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں تیرے رضامند بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔